أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے نماز تسبیح کے حوالے سے کہ نماز تسبیح کی اسلام کے اندر کیا فضیلت ہے اور حدیث کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے مکمل طور پر جو گفتگو ہے وہ کریں گے۔ حدیث سے ابتدا کرتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی ابو رافع کے طریقے سے نقل کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ان سے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار نماز تسبیح ضرور ادا کیا کرو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھو، اگر ایسا بھی نہیں تو ایک مہینے میں، اگر مہینے میں نہیں تو ایک سال کے اندر، اور اگر سال میں بھی نہیں تو عمر میں ضرور ایک مرتبہ اس کو پڑھ لو۔ اور اس کو جامع ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کے اوپر اس کو نقل فرماتے ہیں۔ اور حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے تو انہوں نے فرمایا سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اور بعض سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ تغابن بھی جو ہے ان کا بھی جو ہے بتایا جاتا ہے، ان کا بھی بتاتے ہیں۔ اور اس نماز کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، اور اس کی 4 رکعتیں ہیں، مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے اس کو پہلے پڑھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جب سینے پہ عورت یا مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھ لے تو پھر ثنا پڑھے، اور ثنا کے بعد یعنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہاں تک ثنا کے بعد پڑھنے کے بعد اب 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ 15 مرتبہ پڑھے گا تو کوشش کرے کہ اس کو انگلیوں پر جو ہے اس کا شمار نہ کرے، دل میں کرے، یا انگلیاں جو ہے ان کو اگر ایک بار پڑھ لے تو ایک انگلی کو دبا لے، پھر دوسری کو دبا لے، پھر تیسری کو، اس طرح اس کا شمار جو ہے وہ کر لے۔ اور پھر جو ہے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ اس کے ساتھ ملائے، اور 10 بار پھر سورت کے بعد اس کو پڑھے۔ پھر رکوع جائے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ تسبیح جو ہے یہ 3 بار پڑھ لینے کے بعد جو ہے 10 مرتبہ جو ہے پھر یہی پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد یہ کہنے کے بعد اب 10 مرتبہ پھر پڑھے گا۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اور پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد جو ہے اس کو 10 مرتبہ پھر پڑھے گا، اور پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ سے پہلے یعنی جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو بسم اللہ شریف سے پہلے جو ہے اس کو سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر اسی ترکیب سے جو بتائی گئی ہے تو اس 4 رکعتیں جو ہے اس کو ادا کرے گا، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ جو ہے یہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ اس کا جو تھا تفصیلی طریقہ کار تھا۔ اور پھر بھی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔